میرا اس طرف رجحان نہیں تھا، بلکہ مجھے جب میں نے میٹرک میں سلور میڈل حاصل کیا تو میرے جو ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے کہا کہ آپ بی اے کریں اور بی اے کے بعد سی ایس ایس کریں اور سول سروس جوائن کریں. تو وہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے ان سے ڈس ایگری کیا. میں نے کہا مجھے تو سائنس پڑھنے کا شوق ہے اور میں پری میڈیکل میں جاؤں گا اور میں ڈاکٹر بنوں گا. میں پری میڈیکل میں گیا اور پھر میں نے ٹیلنٹ اسکالرشپ حاصل کیا ایف ایس سی میں، اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور جو اب یونیورسٹی ہے اس میں مجھے میرٹ پہ ایڈمیشن بھی ملا اور اسکالرشپ بھی ملا. تو میرا اس طرف ایٹ لیسٹ شروع میں کوئی رجحان نہیں تھا. میرے ایک روم میٹ تھے جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، ڈاکٹر سہیل. وہ میرے 4-5 سال روم میٹ رہے اور ہم نے اکٹھے تیاری کر کے پروفیشنل ایگزامز جو میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں 3-4 وہ ہم نے دیے. ان کو شوق تھا اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں ان کو کمپنی دوں. تو میں نے تو ان کو صرف دی کمپنی، اور ہمارے پاس کوئی 3-3.5 مہینے تھے تیاری کے. اور اب یہ اللہ کی قدرت ہے، قسمت ہے، مقدر ہے کہ میں ٹاپ 20 میں آ گیا اور وہ پہلے 300 میں نہیں آئے اور ان کو کوئی گروپ ایلوکیٹ نہیں ہوا. گو انہوں نے بھی کلیئر کر لیا. تو پھر جب میں نے اپنے پروفیسر سے پوچھا اور پرنسپل سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں ٹاپ 10 میں تھا پنجاب میں ڈاکٹرز میں بھی جو پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہوا تھا. تو پہلے 10 کو انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایز ڈیمونسٹریٹر اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے سلیکٹ کیا تھا. تو مجھے وہاں جاب مل چکی تھی اور وہ ہماری ڈریم جاب تھی اس وقت. تو جب میں نے مشورہ کیا تو دونوں صاحبان نے، جو میرا پروفیسر تھا فارماکالوجی کا اور جو میرے پرنسپل تھے، انہوں نے یہی کہا کہ فی زمانہ یہ بہتر ہے اور آپ بھلے چلے جائیں اور اگر اچھا نہ لگے تو 1 سال کا لین ہے، اس کے اندر آپ واپس آ سکتے ہیں. تو میں چلا گیا اور پھر وہاں دل لگ گیا اور پھر میں واپس نہیں آیا. یہ سٹوری ہے چھوٹی سی. سر بطور اے آئی جی آپ نے حیدرآباد میں وقت گزارا، وہ کیسا گزرا اور آئندہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے کیا سوچا ہے؟ میرا بڑا اچھا وقت گزرا ہے حیدرآباد میں. حیدرآباد کے لوگ بڑے پیار کرنے والے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑے فرینک ہیں، بہت اچھے میزبان ہیں اور زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، بڑے پازیٹیو ہیں. اور مجھے کوئی تقریباً 11 مہینے ہو گئے ہیں یہاں پہ. اور کراچی کے بعد میری نوکری کا یہ بہترین پیریڈ ہے. بہترین پیریڈ میرا کراچی کا ہے. اس کے بعد میں ریٹ کرتا ہوں حیدرآباد میں جو میرا سٹے ہے. یہاں پولیسنگ نسبتاً آسان ہے. میں سکھر ریجن میں بھی رہا ہوں، وہاں کی بہت ٹف پولیسنگ ہے. وہاں پر وہ ڈیکوائٹس ہیں کچے کے علاقے میں بڑے مشہور، وہ کڈنیپنگ فرینسم بھی کرتے ہیں، ہنی ٹریپس بھی کرتے ہیں. وہاں قبیلوں کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں کاروکاری آنر کلنگ بھی ہوتی ہے، وہاں اور بڑی قباحتیں اور منفی قسم کی رسومات ہیں خواتین کے حوالے سے. یہ اس لحاظ سے کافی سویلائزڈ علاقہ ہے. وہاں مسائل ہیں تو صحیح لیکن نسبتاً بہت کم ہے اور ان کی گریوٹی بہت کم ہے. تو اٹس بین اے ونڈرفل اسٹے ہیئر ان حیدرآباد. اور آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ریجنل ہیڈ کوارٹر تو حیدرآباد میں ہے، بٹ میرے ریجن میں 15 ڈسٹرکٹس ہیں، جو 30 میں سے 15 ڈسٹرکٹس ہیں. اور میری ذمہ داری تو ان تمام 15 ڈسٹرکٹس کے حوالے سے ہے. لیکن چونکہ حیدرآباد بہت مشہور ہے تو لگتا زیادہ یہی ہے کہ حیدرآباد ہی اس کا ایک مین پارٹ ہے، اور ایکچولی اٹ از. سو اٹس بن گوئنگ آن ویری ویل سو فار. اور بعد میں بھی انشاءاللہ سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے جو کچھ پولیسنگ کے دوران سیکھا ہے، جو لوگوں کے مسائل سے آگاہی ہوئی ہے اور جو ان کے حل کے طریقے سمجھ میں آئے ہیں، اس کو میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ. سر جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ تھرو آؤٹ دا کیریئر سروس آپ نے کراچی کو زیادہ انجوائے کیا، کراچی کی سروس، اور حیدرآباد کی بنسبت یہاں پہ آپ نے ایزی ماحول ہے اور یہاں پہ ایزی ہے. تو کراچی کی سروس کو کس طرح آپ نے انجوائے کیا اور حیدرآباد میں پولیسنگ کس طرح ایزی ہے، تھوڑا اس کو آپ بتائیں. میں ایکچولی حیدرآباد ریجن کو کمپیئر کر رہا تھا سکھر ریجن کے ساتھ. تو سکھر ریجن کے مسائل بڑے سیریس ہیں. وہاں بھی میں سال سے زیادہ رہا تھا، اور جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ وہاں واقعی کچے کے علاقے میں بڑے نامی گرامی ڈاکو ہیں اور بہت بڑے بڑے جنگل ہیں، اور ان کے اندر جانا بڑا مشکل ہے اور بڑا رسکی ہے.
اور پھر وہاں قبیلوں کی بھی کم از کم 8-10 ایسے کیسز ہیں جس میں 2 یا زیادہ قبائل آپس میں جھگڑتے ہیں، اور اس میں اوور دا ایئرز بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھے ہیں. وہ بھی بڑے سیریس ایشوز ہیں. پھر آنر کلنگ کے بہت کیسز ہوتے ہیں، کاروکاری جسے کہتے ہیں. وہاں پہ پرانی رسومات بھی ہیں، سنگ چٹی، وٹا سٹا، اور بہت سی اور ایسے سوشل ایشوز ہیں خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، جو یہاں پر اس شدت کے ساتھ نہیں ہے. یہاں پر بھی ہیں بٹ کبھی کبھی ہوتے ہیں، کہیں کہیں ہوتے ہیں. تو کراچی جو ہے وہ تو ایک میٹروپولیٹن شہر ہے. اس کا آپ کسی بھی ریجن سے، کسی بھی شہر سے کمپیریزن پاکستان میں نہیں کر سکتے. تھوڑا بہت شاید لاہور کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے لاہور میں بھی نوکری کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ایک اپنی طرز کا ایک علیحدہ ہی ریجن ہے یا ایریا ہے یا شہر ہے، اور اس کی پیس آف لائف بہت تیز ہے. میں نے چونکہ ڈی آئی جی ساؤتھ زون کے طور پہ بھی کام کیا ہے، جو سب سے شاید پریسٹیجیس پوزیشن ہے تینوں زونز میں سے. ڈی آئی جی سی آئی اے کراچی بھی رہا ہوں اور پورا کراچی بھی ڈیل کیا ہے. تو کراچی کی ڈائنامکس بڑی ڈیفرنٹ ہیں، اور وہاں پہ اسٹریٹ کرائم ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور چونکہ ابھی تک لاہور یا اسلام آباد کے برعکس یہاں پر سیف سٹی کا پروجیکٹ کراچی میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا مختلف وجوہات کی بنا پر، اس لیے ابھی تک اتنا ایفیکٹو کنٹرول اسٹریٹ کرائم پہ نہیں ہو سکا یا سیریس کرائم پہ، جس طرح کہ لاہور یا اسلام آباد میں کمپیریٹیولی ہے. اس کے علاوہ بھی وہاں آپ کو پتہ ہے ریلیجس ایشوز بھی ہیں، ایتھنک ایشوز بھی ہیں، سیکٹیرین ایشوز بھی ہیں، اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں. تو وہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے، اور اس کے لیے بڑی ایفرٹس کی ضرورت ہے سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ امپروو کرنے کے لیے. بہرحال کراچی پولیس بڑی محنت کر رہی ہے، اور بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو آج کا کراچی آج سے 4-5 سال پہلے کے کراچی سے بالکل مختلف ہے. میں نے 2015 سے لے کے 2018 تک کراچی میں کام کیا، تو گریجولی بہت امپرومنٹ ہوئی. 14-15 میں کراچی کا بہت برا حال تھا، بٹ 15 کے درمیان سے پھر امپرومنٹ شروع ہوئی، اور آج کا کراچی تقریباً نارمل ہے. جب کراچی آپریشن شروع ہوا تو کراچی کی پوزیشن دنیا کے پہلے 6 خطرناک ترین شہروں میں تھی. آج وہ پہلے 100 شہروں میں نہیں آتا، اور بڑے بڑے مشہور شہر، بڑے بڑے ماڈرن ملکوں کے اس لسٹ میں آتے ہیں، کراچی نہیں آتا. اور یہ سب کراچی پولیس کی اور رینجرز کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور جن ایجنسیز نے سپورٹ کیا ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج کا کراچی بہت سیف ہے. تو اس کے مقابلے میں حیدرآباد بڑا سمپل شہر ہے، بٹ یہاں پہ بھی دوسرا بڑا شہر ہے. نیچرلی کچھ پرابلمس تو ہیں اس میں، تھوڑا بہت اسٹریٹ کرائم اگر آپ کراچی کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہاں بعض کا موٹر سائیکل سنیچنگ ہو جاتی ہے، موٹر سائیکل تھیفٹ ہو جاتی ہے، کبھی کبھار کار سنیچنگ اور کار تھیفٹ بھی ہو جاتی ہے، اوکیجنلی مرڈرز بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ سچویشنل کرائم ہوتا ہے، پرسنل اینمٹی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے دنیا میں. تو باقی جھگڑے وگڑے یہاں ہو جاتے ہیں، یہاں پہ بھی ٹینشنز، بعض کا ریلیجس ٹینشنز بھی ہو جاتی ہیں. تھینک گاڈ کہ کم از کم کرنٹلی کوئی ایتھنک ایشوز نہیں ہیں، اور کوئی ٹیررزم کا ایشو نہیں ہے. اور ٹیررزم کے حوالے سے تو اللہ کے کرم سے پورے سندھ میں ہی حالات کافی بہتر ہیں پہلے کی نسبت، اور آپ کے ریجن میں تو میرا خیال ہے اللہ کے کرم سے بڑے عرصے سے کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس ریلیٹیولی پرامن ماحول کو جاری رکھا جائے. مکمل امن تو کہیں نہیں ہوتا، جہاں حضرت انسان ہے، جہاں انسان سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، وہاں پہ لڑائی جھگڑا اور کنفرنٹیشن اور انسیڈنٹس وہ ہوتے رہتے ہیں. اور شاید مکمل سکون تو جنت میں جا کے ملے گا، جب تک اس دنیا میں ہے تھوڑی بہت ٹینشنز ہم سب کو فیس کرنی ہوں گی. سوال تو کچھ نہیں، بس فیلنگ ہے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب کو پتا دوستوں کو ہمیں پتا ہے یہ جو ملازمت ہے آپ کی پوری ہونے جا رہی ہے. کیا پلاننگ ہے، کیا سوچا ہے؟ سوچنا نہیں کیا بندہ سوچتا ہے گھر والوں کے ساتھ ٹائم دینا ہے، یا بس آنے والے جو افسر ہیں
جو اب آپ کے بعد جو سسٹم چلا آ رہا ہے آپ جائیں گے نیکسٹ ان کو کچھ سیکھنے کی وہ اپنا جو تجربہ شیئر کریں گے یا کس طرح یہ کچھ شیئر کریں ہمیں؟ لائف کی ڈفرینٹ فیزز ہوتی ہیں. کبھی ہم اسکول میں تھے, پھر کالج میں تھے, پھر میڈیکل کالج میں تھے, پھر ٹریننگ میں تھے, پھر 2-3 صوبوں میں کام کیا. ٹھیک ہے, تو یہ فیزز آف لائف ہیں اور یہ گزرتے جاتے ہیں. اور ہمارے جو پچھلے آئی جی تھے کلیم امام صاحب, وہ کہتے ہوتے تھے کہ ریٹائرمنٹ از اے پریولیج وچ ایوری بڈی ڈزنٹ انجوائے. اور آپ جانتے ہوں گے کیونکہ اسی شہر کے تھے, میرے اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ سمرو صاحب 43 ایئرس کی ایج میں اللہ کو پیارے ہو گئے, ریٹائر نہیں ہو سکے. شاہد یاد خان بڑے مشہور سی پی او کراچی رہے ہیں, 53 ایئرس کی ایج میں اللہ کو پیارے ہو گئے, ریٹائر نہیں ہو سکے. اور بھی بڑی مثالیں ہیں. میرے اپنے ایک بیچ میٹ اشرف صاحب پشاور میں ٹیررزم کا شکار ہو گئے, ایڈیشنل آئی جی تھے وہ بھی, اشرف نور صاحب. ایک اور ہمارے دوست, ہمارے ساتھ ٹریننگ ان کی ہوئی تھی, ویسے 1 سال سینئر تھے, سعد ملک صاحب سی پی او پشاور تھے, محرم کے ایام میں ایک سوئسائڈ بامر کا شکار ہو گئے. تو اس لیے یہ کوئی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایشو نہیں ہے. دیز آر فیزز آف لائف, اور ان فیزز کو چاہے وہ شروع ہوں یا ختم ہوں, خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور آگے کی پلاننگ کرنی چاہیے, آگے کی ڈیسیجن کرنا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی کیا پرائیورٹیز ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, انرجی دی ہے, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو کام کریں گے. اور میں نے جیسے پہلے میرے خیال ادھر سے ایک سوال تھا, اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا, ایک تو سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے جو بھی میرے ایریاز آف انٹرسٹ ہیں, جس میں خاص طور پہ جو مارجنلائز سیکشنز آف سوسائٹی ہیں, جس میں سب سے زیادہ جو سپریسڈ خواتین ہیں, بچے ہیں. آپ کو پتہ ہے چائلڈ ابیوز کامن تو ہمیشہ سے تھا, پہلے اس پہ بات نہیں ہوتی تھی. اب تھوڑا سا سوسائٹی اوپن اپ ہو رہی ہے, اب چائلڈ ابیوز پہ بھی بات ہوتی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ مختلف انسٹیٹیوشنز میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بظاہر بڑے مقدس انسٹیٹیوشنز میں کس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, خواتین کے اوپر کیا کیا ظلم ہوتے ہیں, ان کو کس کس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا کی وجہ سے جو اسلام آباد کا ایک بڑا ہولناک قسم کا وہ معاملہ تھا, وہ سامنے آیا اور وہ ملزم پولیس نے پکڑے اور وہ اب سلاخوں کے پیچھے ہیں. اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں, ہر جگہ ہیں. بلیک میلنگ بہت ہوتی ہے, سوشل میڈیا کو ایبیوز کیا جاتا ہے, اور بچیوں کی پکچرز اور ویڈیو کلپس مختلف بہانوں سے لے کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. چائلڈ ابیوز میں نے کہا, اس کے بھی ایشوز ہیں. اس پہ ابھی سوسائٹی زیادہ اوپن اپ نہیں ہوئی, اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتی جتنی دینی چاہیے. یہ بھی بڑا کامن ہے. پھر ٹرانسجینڈرز کے بھی بڑے ایشوز ہیں, ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا, حالانکہ وہ بھی کسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں, ان کی بھی کوئی ماں ہوتی ہے, کوئی باپ ہوتا ہے, اس کو ہم انسان نہیں سمجھتے. آن دی ہول بہت سے لوگ ہیں جو ان کی عزت بھی کرتے ہیں, بٹ جنرلی لوگ ان کو ایک مزاحیہ آبجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں, انفارچونیٹلی. پھر اسی طرح مائنورٹیز ہیں, جیسے سندھ میں ہمارے ہندو بھائی ہیں, کچھ سکھ حضرات بھی ہیں, پھر ایون مسلمانوں کے کچھ سیکٹس ہیں جن کو پاکستان میں برابری نہیں دی جاتی اور ان پر ظلم و تشدد ہوتا ہے, اور وہ بہت سفر کرتے رہے ہیں. شاید سندھ میں ایسے لوگ زیادہ نہ ہوں, لیکن دوسرے صوبوں میں ایسا ہوتا ہے, جیسے بلوچستان. تو یہ وہ سارے سیکشنز آف سوسائٹی ہیں جنہیں ہم ولنریبل سیکشنز آف سوسائٹی یا مارجنلائز سیکشنز آف سوسائٹی کہتے ہیں, اور جن کے لیے میں نے تھرو آؤٹ اپنے کریئر میں کام کیا ہے. تو ان سم ہاؤ, ان سم شیپ آئی ووڈ لائک ٹو کنٹینیو ود دیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ کر رہی اور حیدرآباد کی عوام کے لیے بہتر کرنے کے لیے جائیں, میں یہ سمجھوں. جی انشاءاللہ, حیدرآباد تو از لائک مائی اون ٹاؤن, از لائک مائی اون سٹی, اور مجھے کراچی اور حیدرآباد میں جتنی محبت ملی ہے شاید وہ لاہور اور اسلام آباد میں نہیں ملی. تو ان شہروں کو تو فراموش کرنا ناممکن ہے, اور یہاں سے تعلق رہے گا. بڑے اچھے اچھے دوست بھی ہیں یہاں پہ, آنا جانا رہے گا, ملتے ملاتے رہیں گے. اور یہ ایشوز تو ہر جگہ ہیں, تو آپ کہیں پہ بھی کام کریں گے ان ایشوز پہ, چاہے کراچی میں کریں, لاہور میں کریں, حیدرآباد میں کریں, اس کا ایک امپیکٹ تو پوری سوسائٹی پہ جاتا ہے نا. اب کرٹسی دی اسمارٹ فونز اینڈ سوشل میڈیا, آپ کہیں پہ بھی ہوں, یو اسٹے کنیکٹڈ.
آپ اگر ایک گروپ کے ممبر ہیں تو چاہے آپ شکاگو بیٹھے ہیں یا آپ سڈنی بیٹھے ہیں یا آپ مکہ بیٹھے ہیں، آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ ان ٹچ رہ سکتے ہیں، آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں، آپ اچھے کام کر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، آپ کے جو 30-35 سال کی نوکری میں کانٹیکٹس بنتے ہیں ان کے ساتھ آپ ان ٹچ رہ سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو انشاءاللہ ایسی چیزیں جس سے آپ کو سکون ملتا ہے، جس سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں، وہ کرتے رہنا چاہیے. بات آپ کو جس سبھی بھائی نے جو سوال کیا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ حیدرآباد میں اسٹے کریں گے. اصل میں ایک چیز سوال میرا اس کے ساتھ جڑ گیا. ایک تو آپ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ آپ کا بیسک تعلق جو ہے وہ کس ایریا سے ہے، اور آپ جب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ لازمی بات ہے کہ اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے علاقے میں جائیں گے. ایک تو یہ. دوسری یہ کہ ایک کسی کے ساتھ ایک چیز اور میں کہتا ہوں کہ آپ حیدرآباد میں رہے اور حیدرآباد میں آپ پبلک سے بہت زیادہ جڑے رہے، لوگوں میں آپ کا بہت زیادہ تعلق رہا. کچھ اسکینڈلس بھی سامنے آئے جس کو جو کہ یہ چلا کہ وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ وہ اس میں زیادہ تر جھوٹ تھا، سچ کم بلکہ سچ نہ ہونے کے برابر تھا، جھوٹ زیادہ تھا. ایک تو اس حوالے سے تھوڑا سا ایک یہ ہے کہ ٹریفک کے حوالے سے آپ حیدرآباد کو کیسا پائے؟ بنیادی طور پہ میرا جو روٹس ہیں وہ تو ہیں ساہیوال میں، جسے مونٹگومری بھی کہتے ہیں، جو ملتان اور لاہور کے تقریباً درمیان میں ہے. وہیں سے میں نے میٹرک اور ایف ایس سی کی ہے، اور جو میڈیکل گریجویشن ہے وہ لاہور سے کی ہے. شادی بھی لاہور میں ہوئی. اب فار آل پریکٹیکل پرپسز آئی بلانگ ٹو لاہور. لیکن آج کی دنیا میں ٹھیک ہے، جہاں آپ کا فیملی ہوم ہوتا ہے وہاں سے آپ کا سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں لوگ گھومتے رہتے ہیں اور جن جگہوں سے ان کی ایسوسیشن رہی ہوتی ہے وہاں وزٹ کرتے رہتے ہیں، جہاں ان کے دوست ہوتے ہیں وہاں آتے جاتے رہتے ہیں. اب تو فضائی سفر بھی نسبتاً آسان ہو گیا اور موٹر ویز بھی کافی بن گئی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنے گی. ایک آدھ جو رہ گئی ہے کراچی سے سکھر، وہ بھی ان ڈیو کورس آف ٹائم بن جائے گی. تو اب ٹریولنگ بڑی آسان ہو گئی ہے، تو رابطہ انشاءاللہ رہے گا. باقی ہمارا کام ایسا ہے، ہائی پروفائل کام ہے، اس میں ایشوز کراپ اپ کرتے ہیں. ہر پروفیشنل پولیس آفیسر کی زندگی میں ایشوز آتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ آتی ہیں. وہ وقت کے ساتھ خود ہی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور اس کو فیس کرنا چاہیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. اور باقی لوگ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنی رائے خود بنا لیتے ہیں. خاص طور پہ جو لوگ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ملتے ہیں، جن کی آپ کے ساتھ ڈیلنگ ہے، وہ آپ کو بخوبی سمجھتے ہیں. اور چیلنجز ہر شخص کی زندگی میں آتے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو زندگی جو ہے وہ بے رونق سی ہو جاتی ہے، جیسے اس میں سپائس کم ہو جاتا ہے. تو یہ فیزز آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور بندے کو امید ہمیشہ بہتر کی رکھنی چاہیے. اور کبھی اگر ٹف ٹائم آتا ہے تو پھر بڑا اچھا ٹائم بھی آتا ہے. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن از پارٹ آف لائف. تو وی آل شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. سر میرا سوال یہ ہے کہ نئے آنے والے افسران کو کیا ہدایت جاری کریں گے؟ جیسی شہرت آپ کو ملی ہے حیدرآباد میں، اس کے علاوہ اوور آل ان کے لیے کیا کس طرح سے کام کریں ہم لوگ؟ دیکھیں، ہر شخص کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے، اپنے کنوکشنز ہوتے ہیں، اپنے آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور بندے کو ویسے ہی بیہیو کرنا چاہیے، ویسے ہی زندگی گزارنی چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. مقصد مختصراً کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو نیچرل زندگی گزارنی چاہیے. جو آپ کی نیچرل پرسنالٹی ہے، جو آپ کی نیچرل انسٹنکٹس ہیں، آپ کو اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے. مثلاً میں کوئی 15-20 سال سے پہلے تو میں نے ہر طرح کی سپورٹس کھیلی، لیکن پھر نوکری کی وجہ سے سپورٹس کھیلنا مشکل ہوتا چلا گیا، تو میں نے جمنگ شروع کر دی. تو میں یہاں پر بھی ریگولر جم جاتا ہوں جتنے دن بھی میں جا سکتا ہوں. گو یہاں پہ شاید اس معیار کا جم نہیں ہے جس کا میں پرماننٹ ممبر ہوں، جو لاہور میں بھی تھا، کراچی میں بھی ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے. بٹ جو بھی بیسٹ اویلیبل تھا میں وہاں جاتا ہوں. میں یہ نہیں سوچتا کہ وہاں پہ مطلب ہر طبقہ زندگی کے لوگ ہوں گے اور کیا مجھے وہاں جانا بھی چاہیے، اور سو مینی ایشوز. آئی گو دیر بیکاز آئی لائک اٹ، آئی انجوائڈ ورکنگ آؤٹ ان دا جم. تو
اسی طرح میں بھی کسی کو تبلیغ کا شوق ہو، میں بھی آپ کے آنے والے آر پی او جو ہیں وہ تبلیغ کرنا پسند کرتے ہوں، تو اگر ان کو یہ پسند ہے تو وہ ضرور تبلیغی مرکز پہ جائیں، مسجدوں میں جائیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے، جو ان کے پاس اسپیئر ٹائم ہے اس میں وہ کریں. تو میں ان کو کوئی سوائے جو پروفیشنل معاملات ہیں، جو پروفیشنل ایشوز ہیں، جو پروفیشنل چیلنجز ہیں، اس کے حوالے سے بریف کرنے کے علاوہ نہیں میں انہیں کچھ کہوں گا. باقی ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے کیا سٹائل اپنانا ہے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ہے یا انہوں نے فاصلہ رکھنا ہے، کیا انہوں نے عوامی لوگوں کی دعوتوں پہ جانا ہے یا نہیں جانا، کیا انہوں نے میڈیا کے ساتھ اکثر انٹریکٹ کرنا ہے یا کبھی کبھی انٹریکٹ کرنا ہے یا کرنا ہی نہیں ہے. اٹس ہز چوائس. تو میں بس ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ جو ان کا نیچرل سٹائل ہے، جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، وہ اسی طرح اپنی نوکری کریں، اپنا جاب پرفارم کریں. باقی اگر انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا تو میں اپنی ضرور رائے کا اظہار کر دوں گا، لوگوں کے بارے میں، شہر کے بارے میں، یہاں کے سوشل ایشوز کے بارے میں، اور اچھا ریسٹورانٹ کون سا ہے اور اچھا جم کون سا ہے اور اچھی تنظیم کون سی ہے. جو میری ایک اپنی ذاتی رائے ہوگی آئی ول شیئر اگر وہ مجھ سے پوچھیں گے. تو باقی تو جو پھر کمانڈر ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے. سر جم کے حوالے سے جیسے ابھی آپ نے بات کی، جی. اس میں آپ کا بھی کوئی کراچی کے اندر یا کہیں جم کا کیا ہے؟ میرا اپنا جم کوئی نہیں ہے. میں شیپس لاہور کا ممبر ہوں، جس کی برانچ کراچی میں بھی ہے، اور جہاں سرکاری گھر ہیں ان کے قریب ہی ہے، کلفٹن کے قریب ہی آپ کہہ لیں. تو باقی کراچی میں تو ایک سے بڑھ کے ایک جم ہے، لیکن جو میرا جم ہے شیپس، وہ کلونیل سٹائل کا ہے، کھلا ڈلا، بڑا، اونچی چھتیں، اور کافی ممبرز اور پروفیشنل قسم کی ٹریننگ. جو بھی آتے ہیں وہ سیریس ٹریننگ کرتے ہیں، اور اس کے نیچرلی ریزلٹس بھی ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کو پریکٹیکل لائف میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ بہتر رہتا ہے. تو اس کے علاوہ میں مطلب کبھی موقع مل جائے تو ابھی بھی کرکٹ بھی کھیل لیتا ہوں اور سوئمنگ بھی کر لیتا ہوں، اگر پول جو ہے وہ سیف ہو، اس کا پانی ریلائبل ہو. اور اسپورٹس میں نے ساری کھیلی ہیں، لان ٹینس، اسکواش، ہاکی کا میں کیپٹن رہا ہوں، اسکول کا بھی، کالج کا بھی، فیلڈ ہاکی جو ہے، اور بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، سب کچھ کھیلا ہے جو پاکستان میں لوگ کھیلتے ہیں. تو لیکن اب چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور جم آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہو، اکثر جمز کئی تو 24 گھنٹے بھی کھلے ہوتے ہیں، تو اس لیے ابھی میں زیادہ جمنگ کرتا ہوں. سر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی پولیس کی جو کارکردگی آپ کے ٹائم میں ماشاء اللہ ان کو بہت صحیح رہی، لیکن ٹریفک کے تھوڑے سے مسائل ہیں. ہاں، ٹریفک کا بالکل یہ سوال کا پارٹ رہ گیا ہے، اینڈ والا. آپ نے اچھا کیا دوبارہ یاد دہانی کرا دی. ٹریفک کراچی کا بھی بہت بڑا ایشو ہے، اور حیدرآباد کا بھی شاید کرائم سے زیادہ بڑا ایشو ہے، ٹریفک ہے. ہاں، اور اس کی وجوہات میرے سے زیادہ بہتر آپ خود جانتے ہیں. آپ کے ہی ایک شہر کے بڑے ایک جینٹل مین ہیں، بڑے لمبے، جاوید اقبال صاحب، انہوں نے اس پہ کافی ریسرچ بھی کی ہے، مجھے بھی کئی دفعہ ملے ہیں، ایک کتاب بھی انہوں نے مجھے دی تھی. تو آپ لوگ اگر دوسرے ملکوں میں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک ایک بڑا سائنٹیفک ایشو ہے، اور اس کو بڑا سائنٹیفکلی ڈیل کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ٹریفک انجینئرنگ ہوتی ہے، اس کے لیے جو پاپولیشن ہے اور جو ٹریفک کا والیوم ہے اس کو دیکھ کے انڈر پاسز، اوور پاسز، پارکنگ پلیسز، پارکنگ پلازاز، ٹریفک سگنلز، ٹریفک پولیس، اور ان کا ماڈرن کمیونیکیشن سینٹر، یہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر کسی بھی شہر کی جو ٹریفک ہے وہ کنٹرول کی جاتی ہے. جو میں نے دنیا کے اہم شہر دیکھے ہیں اس میں شاید سب سے مشکل ٹریفک نیو یارک کی ہے. اور یہاں بہت رش ہوتا ہے، بہت سگنلز ہوتے ہیں، اور لوگ بڑی ٹینشن میں ہوتے ہیں. بہت کم لوگ مسکراتے ہیں جب وہ ڈرائیونگ کر رہے ہوں. اٹس ویری ٹف. لیکن ٹیکنالوجی کے استعمال سے، کیمراز کے استعمال سے، اور ٹریفک ڈسپلن کو ایمبریس کر کے انہوں نے بہت بزی جو بزنس ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر بھی ٹریفک کو ایک مناسب رفتار سے وہ چلانے میں کامیاب رہتے ہیں.
بھلے آپ سینٹرل لنڈن میں چلے جائیں، وہاں پر بھی جو ٹریفک کے لاز ہیں ان پہ بڑی سختی سے عمل درآمد ہوتا ہے. غلط پارکنگ کا کوئی سوچ نہیں سکتا، جرمانہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ کوئی رسک نہیں لیتا. بلکہ سینٹرل لنڈن تو آنے کے چارجز ہیں، اگر اپنی گاڑی پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ایکسٹرا چارجز صرف سینٹرل لنڈن جانے کے کنجیسشن چارجز دینے پڑتے ہیں. تو اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ٹرینس میں چلے جاتے ہیں، وہ سستا ہے. تو بہت سے میجرز ہیں. اب پیرس میں انہوں نے صرف ایک لین کر دی ہے، جو سینٹرل پیرس ہے، جو بزنس ایریا ہے، کاروں کے لیے صرف ایک لین ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی رفتار کیا ہوتی ہوگی. ٹیکسیوں کے لیے انہوں نے زیادہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے. تو بڑے بڑے طریقے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ سب سے بیسک چیز ٹریفک سگنلز ہی نہیں ہیں. ہمارے ہاں ٹریفک انجینئرنگ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو اینیمل ڈریون ٹریفک ہے وہ ابھی تک موجود ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں کہاں رک جائے، کب دائیں مڑ جائے، کب بائیں مڑ جائے، کب کھڑی ہو جائے تو ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اس طرح سے اپنے شہروں کے ایشوز حل کرنے کے لیے ایمبریس نہیں کیا، چاہے وہ کرائم کنٹرول ہو، چاہے وہ ٹریفک مینجمنٹ ہو. اور نہ میں کسی کو اس پہ بات کرتے دیکھا ہے وہ اتھارٹیز جو اربن یا ٹاؤن پلاننگ میں انوالو ہیں یا جنہیں ہونا چاہیے یا جن کی ذمہ داری بظاہر لگتی ہے. وہ مجھے تو تقریباً 1 سال میں کوئی اس موضوع پہ بات کرتا نظر نہیں آیا. نہ ہی آپ لوگوں کے جو نمائندے ہیں انہوں نے کبھی اس موضوع پہ بات کی ہے، نہ ہی میں نے کبھی کوئی سیمینار دیکھا ہے. کوئی ایفرٹ میں نے سیریس نہیں دیکھی اس کے بارے میں. تو باقی صرف اکیلی مطلب اگر 10 فیکٹرز آپ کو چاہیے، 10 محکموں کی سپورٹ اگر آپ کو چاہیے ٹریفک کی ایفیشینٹ مینجمنٹ کے لیے، تو اس میں صرف 1 یا 2 محکمے کام کر رہے ہیں، جس میں سے ایک آپ کی ٹریفک پولیس ہے. ان کا کام بڑا مشکل ہے. سگنل نہیں ہے، بعض اوقات گاڑیوں کے آگے فزیکلی آ کے گاڑیوں کو روکنا پڑتا ہے تاکہ دوسری طرف کی گاڑیوں جن کا حق ہوتا ہے ان کو چلایا جا سکے. پھر آپ دیکھیں ان کی ورکنگ کنڈیشنز کتنی مشکل ہیں. ہمیں 10 منٹ اس گرمی میں، دھوپ میں، مٹی میں، دھوئیں میں اور وہ شور میں کھڑا ہونا پڑے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. تو جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں بیچارے، وہ بڑی مشکل ڈیوٹی کرتے ہیں. ان سے کوتاہیاں ہوتی ہوں گی، ان سے زیادتیاں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن اگر آپ بالکل ایک اپنے آپ کو علیحدہ کر کے سوچیں تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ان کا جاب بہت مشکل ہے. روزے کی حالت میں بھی انہوں نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. آپ کے بھی اگر کوئی عزیز ٹریفک پولیس میں ہے تو اس سے ذرا پوچھیے گا کہ اس کے اوپر کیا بیتتی ہے. اور اکثر 8 گھنٹے نہیں، ان کو 10-12 گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. تو دوسرا پھر یہاں سے کچھ 350 لوگ 3-4 سال پہلے ادھار لیے کراچی والوں نے، اور وہ ابھی تک واپس نہیں کیے. اس کے لیے ہم نے خط بھی لکھے ہیں، یہاں سے ڈیلیگیشنز بھی گئے ہیں. وہ چونکہ کراچی میں ٹریفک حیدرآباد کی ٹریفک سے بھی بڑا ایشو ہے، تو وہ ایک اعلیٰ عدالت نے کہا ہے کہ وہ 5 سال سے پہلے نہیں جائیں گے. بٹ دا گڈ نیوز از کہ وہ مدت اب جنوری میں ختم ہو جائے گی. تو لیٹس ہوپ کہ جنوری کے بعد وہ 350 لوگ آ جائیں گے. تو وہ لوگ اگر آ جاتے ہیں تو اس سے ٹریفک مینجمنٹ میں کافی بہتری آئے گی، سہولت ملے گی آپ لوگوں کو. لیکن جب تک آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک آپ کی روڈز ٹھیک نہیں ہوں گی. آٹوبان روڈ تو ابھی چند دن ہوئے بن گئی ہے، ورنہ وہاں پہ اتنے بڑے بڑے کھڈے ہوتے تھے کہ وہ سب سے مہنگی اور سب سے مشہور اور سب سے خوبصورت سڑک ہے. اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے کھڈے اور پانی کھڑا اور ہر طرح کی وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ شاپ ہے اور ہر فرینچائز ہے وہاں پہ. اور سڑک کا اتنا برا حال رہا ہے. ابھی بھی پارٹلی بنی ہے، پوری نہیں بنی، بٹ ہوپفلی شاید بن جائے گی. تو آپ کو روڈ کا انفراسٹرکچر امپروو کرنا پڑے گا، ورنہ ٹریفک خامخواہ سلو ہو جاتی ہے. ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں. آپ کو ٹریفک سگنلز لگانے ہوں گے، آپ کو صحیح جگہ پہ یو ٹرنز دینے ہوں گے، آپ کو صحیح جگہ پہ انڈر پاس اور اوور پاسز بنانے ہوں گے. ساری دنیا نے ایسے ہی اس کو ڈیل کیا ہے. آپ کو سگنل فری کوریڈورز دینے ہوں گے، جو لکیلی کراچی میں کچھ ایریاز میں بنے، اور اس سے وہاں ان ایریاز میں ٹریفک کی جو سچویشن ہے وہ بہت بہتر ہے. تو وہ اب آپ کو یہاں بھی کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی حیدرآباد کو دوسرا بڑا شہر ہونے کے باوجود وہ اہمیت نہیں ملتی جو اس کو ملنی چاہیے.
کراچی کی قربت کا جہاں فائدہ ہے وہاں نقصان بھی ہے. یہاں سے بہت سے اچھے پڑھے لکھے لوگ شفٹ ہی ہو گئے کراچی. بہت سے لوگ شاپنگ کرنے کے لیے صبح کراچی جاتے ہیں, ادھر سے کر کے آ جاتے ہیں, یہاں کی دکانوں پہ نہیں جاتے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں نے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی ادھر چھوڑا ہوا ہے, رشتہ داریاں بھی ادھر کر لی ہیں. تو جس طرح فوکس حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ پہ ہونا چاہیے تھا, بینگ دی سیکنڈ لارجسٹ سٹی آف دی پروونس آف سندھ, وہ نہیں ہوا. اس طرح یہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو آئی ریئلی ہوپ اینڈ پرے کہ یہاں پہ کوئی ایسی لیڈرشپ سامنے آئے گی, مثبت پازیٹیو تھنکنگ اور اگریسو اور اسرٹیو, کہ جو شہر حیدرآباد کے حقوق کے لیے محنت کرے گی, آواز بلند کرے گی. اور یہاں پر جو مسنگ فیسلٹیز ہیں, یہاں پہ جو کمیاں ہیں, جو میں ایز اے نیوٹرل پرسن آبزرو کر رہا ہوں, اور جو میں باقی پاکستان کے شہروں کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہوں 3 صوبوں میں نوکری کرنے کے بعد, تو آئی ریئلی ہوپ اینڈ وش اینڈ پرے کہ حیدرآباد کے یہ سارے جنرل مسائل حل ہوں گے. اور حیدرآباد کا جیسے موسم خوبصورت ہے, جیسے یہاں کی ہوا خوبصورت ہے, جیسے یہاں کی شامیں خوبصورت ہیں, جیسے یہاں کی بامبے بیکری کے کیک مزیدار ہیں, جیسے یہاں کے لوگ پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں, اسی طرح اس شہر کے ساتھ بھی محبت بھرا سلوک کیا جائے گا. اور اس کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں کم از کم وہ جلد سے جلد حل ہوں گے, اور یہاں کے لوگوں کو بہتر کوالٹی آف لائف ملے گی. اور ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ جتنا کرائم کو کنٹرول کر سکیں, جتنا لا اینڈ آرڈر کو بہتر سے بہتر مینٹین کر سکیں, تاکہ یہاں کا جو بزنس کلاس ہے, جو بزنس پرسنز ہیں, وہ بہتر سے بہتر ماحول میں اپنا بزنس کر سکیں. جو کرونا پینڈیمک اور لاک ڈاؤنس کی وجہ سے بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے, اور اسی کی وجہ سے غربت میں بھی ارد گرد اضافہ ہوا ہے, بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور یہ فیکٹرز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. جو ویوز آتی ہیں نا کرائم کی, اسٹریٹ کرائم کی, حیدرآباد میں یا کسی بھی اور شہر میں, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کرونا کی وجہ سے جو فیکٹریاں بند ہوئی ہیں, جو لوگوں نے لے آف کیا ہے اپنے ورکرز کو, بے روزگار ہوئے ہیں, کاروبار بند ہو گئے ہیں, یا ان کا پیریڈ کم ہو گیا ہے, تو اس سے غربت میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے, اس سے بے روزگاری میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی کرائم بڑھا ہے. تو اللہ کرے گا کرونا پہ بھی ہم ویکسینیشن کے تھرو اور SOPs کو فالو کرنے کے تھرو قابو پا لیں گے, اور لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایزی ہو جائیں گے. بزنس کرنے کے اپرچونیٹیز اور جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑھے گا, اس سے ہوپ فلی پراسپیرٹی آئے گی, اور لوگ کرائم میں انڈلج کرنے کی بجائے اپنے کاروبار اور اپنے جاب پہ توجہ دیں گے. سر جیسے آپ نے کہا کہ حیدرآباد میں سگنلز لگنے چاہیے, اور جہاں نیڈ ہے, اگر کوئی پرائیویٹ طور پہ کوئی شہری اپنے فرائض انجام دینا چاہے کہ جی میں یہاں پر سگنل اپنے انویسٹمنٹ سے لگانا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے کیا طریقے کا ہے, اس کو کیسے پرمیشن ملے گی؟ ریان کو بھی سوال جوائن. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی بتایا کہ کرونا سے جو ہے بے روزگاری اور غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا سے تاجر حضرات بری طرح متاثر ہوئے تھے. اب جو کرائم کی جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں اس میں روزانہ معمول بن گیا ہے کہ فلاں تاجر کو لوٹ لیا, ڈکیتی ہوئی. ان میں کیا وجوہات نظر آئے کرائم کی بڑھتی ہوئی؟ دیکھیے, کرائم کی وجوہات تو میں نے دو تو آپ کو میں نے بتا دی جو کرنٹ سیناریو میں ریلیونٹ ہیں, جس میں بڑھتی ہوئی پاورٹی اور بڑھتی ہوئی ان امپلائمنٹ بیسڈ آن کرونا, اور اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں. پھر دوسرا اس کی لوکیشن ایسی ہے حیدرآباد کی کہ ہر شخص کراچی جاتے آتے ہوئے یہاں سے گزرتا ہے, اور حیدرآباد شہر میں ہر طرف سے بہت میجر روڈز آتی ہیں. بہت سے لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر یا تو حیدرآباد میں آتے ہیں یا یہاں سے گزرتے ہیں. اور جیسے میں نے سنا ہے کہ 2010 کے میگا فلڈ کے بعد بہت سے لوگ اپر سندھ سے ادھر مائیگریٹ بھی کر کے آ گئے, اور اس میں کچھ ایسے ٹرائبس کے لوگ بھی تھے جو کرائم میں نسبتاً زیادہ انوالو ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک وقت تھا جب یہاں کرائم بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. اور لوگ عرفان بلوچ صاحب کی اکثر مثال دیتے ہیں, ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس جو ہے کرائم سچویشن پر اپنے انداز میں کنٹرول کیا تھا. اور ابھی کا جو کرائم ہے وہ اس دور کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, بٹ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو تو یہی لگتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہے. آئیڈلی تو کسی کے ساتھ بھی
موٹر سائیکل سنیچنگ, کیش سنیچنگ, سیل فون سنیچنگ کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ اٹس ناٹ اے پرفیکٹ ورلڈ. جہاں ہمارے اندر بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے نیک شریف لوگ ہیں, کچھ لوگوں کے ڈی این اے میں یا ان کا ماحول یا ان کی تربیت یا ان کی بیک گراؤنڈ ایسی ہوتی ہے کہ کرمنل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. وہ محنت سے جو ہے آنیسٹلی کسی پروفیشن کو اپنا کے کمانے کی بجائے وہ دے وانٹ ٹو میک کوئک بکس, کہ ایک موٹر سائیکل چینا اور زیادہ نہیں تو چلو 20-25 ہزار میں بیچ دیا. وہ قیمت تو نہیں ملتی جو اس کی ایکچولی ہوتی ہے. یا ایک آئی فون چھینا اور 30-40 ہزار میں بیچ دیا, اور ان کو محنت کرنا اچھا نہیں لگتا. تو یہ جب سے حضرت انسان اس دنیا میں آیا ہے یہ سلسلہ جاری ہے. ہر سوسائٹی میں کرائم ہوتا ہے. جن سوسائٹیوں میں سوشل جسٹس ہے, جہاں لٹریسی ریٹ آلموسٹ 100% ہے, جہاں ایکوالٹی آف اپرچونٹی ہے, ایکسپلائٹیشن نہیں ہے, اور میرٹ کی بنیاد پر, ٹیلنٹ کی بنیاد پر لوگوں کو آگے جانے کا موقع ملتا ہے, آسان ہوتا ہے, وہاں پر منیمم کرائم ہوتا ہے. بٹ کچھ نہ کچھ ہر جگہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے ڈی این اے میں کرمنل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, اور ان کو آپ کو اچھا اور مناسب اپرچونٹی بھی دیں روزگار کمانے کا, تو ان کا اس میں دل نہیں لگتا. ان کو کوئک بکس چاہیے, دے وانٹ ٹو میک منی کوئکلی, تو دے انڈلج ان کرائم. ایکچولی پبلک ایک اوپینین ہے عام کہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں, جس علاقے کا بھی ایسا ہوتا ہے, وہاں پہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون سے کرمنلز ہیں یا یہاں پر کون وارداتی ہیں. تو وہ واردات ہونے کے بعد کیوں انہیں ڈھونڈتے ہیں, اس سے پہلے کیوں انہیں ان کے اوپر قابو پا لیتے کہ یہ واردات کریں گے اور یہی وارداتی ہیں اور یہی. تو وہ یہ پبلک اوپینین ہے عام, پولیس کو معلوم ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کون لوگ ہیں. یہ آج سے کچھ 30-40 سال پہلے تک تو درست تھا, کافی لوکل پولیس کا نالج ہوتا تھا. پر جیسے جیسے کمیونیکیشن ڈیولپ ہوئے, روڈز بنے, موٹر ویز بنی, ایئر ٹریفک بڑھی, تو اب کراچی میں تو باقاعدہ دوسرے صوبوں سے گینگز آتے ہیں, واردات کرتے ہیں. جیسے بینک ڈکیٹیز اینڈ رابریز ہیں, اس میں پنجاب سے, کے پی سے گینگز آتے تھے, اور میں چونکہ ڈی آئی جی سی آئی کراچی بھی رہا ہوں, واردات کرتے تھے, بائی ایئر آتے تھے, واردات کرتے تھے, اور شام کی فلائٹ سے واپس چلے جاتے تھے. تو اب وہ دور نہیں رہا, اور اب کراچی اتنا اہم ہے کہ اس کی بات کیے بغیر رہا نہیں جاتا. وہاں پہ تو مختلف ملکوں کے لوگ ہیں, وہاں پہ افریقنز بھی ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں, برمیز بھی ہیں, مڈل ایسٹرن لوگ بھی ہیں, اور افغانی بھی ہیں, اور جو بڑے سیریس کرائم بھی کرتے ہیں. تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوتی ہے, اور ان چیزوں کو ہینڈل کرنا اور ڈیل کرنا پریکٹیکلی بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے شہروں میں سلم ایریاز بہت ہیں جن کا نہ کوئی نقشہ ہے, نہ کوئی ایڈریسز ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں رہ کون رہا ہے, کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی, زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے, اور جتنی جگہ مل گئی اس پہ گھر چھوٹا موٹا بنا لیا, کوئی میک شفٹ گھر بنا لیتے ہیں لوگ, اور لوگ ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے جانتے بھی نہیں ہوتے, اور اکثر لوگ دوسری جگہوں کے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کرائم میں انوالو ہونا یا باہر سے آنے والے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا وہ بڑا آسان ہوتا ہے, اور اس کو ٹریس کرنا مشکل ہوتا ہے. یس, پولیس کو جو پرماننٹ ریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو کافی حد تک خبر ہوتی ہے, بٹ یہ کوئی بے وقوفی ہوگا جو اپنے ہی محلے میں واردات کرے یا اپنے ہی شہر میں واردات کرے, کیونکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیے جانے کے چانسز بہت ہوتے ہیں. تو نارملی دوسرے ڈسٹرکٹ سے, دوسرے ڈویژن سے, اور اب دوسرے صوبوں سے, ایون دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آ کے کرائم کرتے ہیں. تو اب آج کا پاکستان اور آج کا جو کرائم سین ہے وہ اتنا سادہ نہیں رہا. پاکستان اب ایک بڑا ملک ہے, 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ پاپولیشن وائز. 200 ملکوں میں ہمارا 5واں نمبر ہے, اور یو این او کے مطابق ہمارے 225 ملین آبادی ہے, اور رقبہ ہمارا تھوڑا ہے. رقبہ ہمارا امریکہ کی ایک ریاست ٹیکسس سے کم ہے, اور ہمارے پاپولیشن کتنی ہے 225 ملین. امریکہ کی کتنی ہے 300 اور شاید کوئی 20-25 ملین. مطلب ہے کہ صرف 100 ملین کا فرق ہے. وہاں 50 ریاستیں ہیں
اور ہم ان کی ایک ریاست ٹیکسس سے یا کیلیفورنیا سے چھوٹے ہیں. تو یہ جو اتنی زیادہ پاپولیشن ہے, پاپولیشن ایکسپلوژن ہے, جس پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا, یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. اتنی بڑی پاپولیشن کو تو صاف پینے کا پانی دینا بھی مشکل ہے. ان کو تو گندم پرووائڈ کرنا, چاول پرووائڈ کرنا بھی مشکل ہے. اور اب ہم فیس کر رہے ہیں شارٹیجز. اب ہم نے امپورٹ گندم بھی کرنی شروع کر دی ہے, کاٹن بھی کرنی شروع کر دی ہے, چینی بھی کرنی شروع کر دی ہے, بیکاز ہم نے دنیا کے باقی ملکوں کی طرح اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کبھی کوئی سیریس پالیسی نہیں بنائی. آپ اپنے ہمسایہ ملک چائنا کو دیکھ لیں, انہوں نے کتنی اسٹرکٹ پالیسی بنائی ہے اور اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کیا ہے, بلکہ کم کیا ہے. اور کئی سال انہوں نے صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت دی. ابھی ریسنٹلی جب ان کے یوتھ کا جو سائز ہے وہ زیادہ کم ہو گیا تو انہوں نے 2 بچوں کی اجازت دی ہے. آپ ویسٹ میں دیکھ لیں, نیگیٹو پاپولیشن ریٹ ہوتا ہے, ان کی آبادی کم ہو رہی ہے, اسی لیے وہ الاؤ کرتے ہیں کیلکولیٹڈ جو امیگریشن ہے, ایک خاص آئی کیو کے لوگوں کو وہ الاؤ کرتے ہیں, یا بزنس کے لیے الاؤ کرتے ہیں, یا جو رشتہ دار ہیں ان کو الاؤ کرتے ہیں. تو آپ کو جو اپنے نیچرل ریسورسز ہیں اس کے مطابق اپنی پاپولیشن کنٹرول کرنی ہوگی, ورنہ آنے والا وقت بہت مشکل ہوتا جائے گا. جیسے اب گیس کی کمی ہے, کل کو پانی کی کمی ہو جائے گی, پرسوں کسی اور چیز کی کمی ہو جائے گی. تو وی ہیو ٹو بی ویری سیریس اباؤٹ پاپولیشن کنٹرول. اور انفارچونیٹلی بہت کم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں, جو میرے خیال میں پاکستان کا اس وقت نمبر 1 پرابلم ہے. سر وہ سگنل والا جواب دیجیے. سگنل جی ہاں, جہاں نیڈ ہے سگنل کی اور کوئی نہیں, وہ دینا چاہتا ہے کہ ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں تو اس کو پرمیشن لینا پڑے گی, کس طریقے سے وہ کرے گا؟ دیکھیں, بیسیکلی یہ سگنل لگانا جو بھی ہماری میونسپل کمیٹیز ہوتی ہیں, ٹی ایم ایز ہوتے ہیں, جو بھی ان کے نام مختلف سسٹمز میں ہوتے ہیں, ان کو کام کرنا چاہیے نا. اگر وہ کام کریں گے تو کوئی شہر میں صفائی ہوگی. یہ جو اب آپ کی اتنی بڑی بڑی خوبصورت سڑکوں کے اوپر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ کتنا بڑا ہیلتھ ہیزرڈ ہے, اس پہ بھی کوئی خاص بات نہیں کی جاتی. کرائم پہ تو ہر بندہ ہی بات کرتا ہے, اسپائسی ہے نا, تھوڑا فلمی سٹائل کی چیز ہے. جو اصل پرابلم ہے کہ صاف پینے کا پانی میسر ہے یا نہیں ہے, یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کچھ سسٹم ہے یا نہیں ہے. لطیف آباد میں, قاسم آباد میں اتنی بڑی بڑی کھلی شاہراہوں کے درمیان میں کوڑے کے ڈھیر ہیں, وہ خالی پلاٹ میں کوڑے کے ڈھیر ہیں, ایون مسجدوں کے باہر, مدرسوں کے باہر کوڑے کے ڈھیر ہیں, ہاسپٹل کے باہر. ابھی میں کل گیا تھا 7 نمبر, اور جو وہ ہاسپٹل ہے وہاں پہ 7 نمبر میں, امریکن ہاسپٹل کہتے ہیں, اس کے باہر میرے خیال کوئی آدھا فٹ پانی کھڑا تھا, اگر زیادہ نہیں تو. کوئی ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے, کوئی اس پہ بات نہیں کرتا. لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں. کوئی سیریس کوشش نہیں ہوتی, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی. حالانکہ یہ کوئی اتنے مشکل ایشوز نہیں ہیں, یہ حل کیے جا سکتے ہیں. مثلا مجھے وہاں بتایا گیا جی کچھ جالیاں ہیں وہ مٹی سے بھری ہوئی ہیں, اس لیے پانی نہیں نکلتا. وہ پانی اب ایویپوریٹ ہی ہوگا, کئی دن دھوپ لگے گی تو وہ خشک ہوگا, اور اس دوران کتنے جراثیم پھیل جائیں گے یہ خدا ہی جانتا ہے. تو ہمیں اپنے گرد و پیش پہ نظر رکھنی چاہیے. جتنا انٹرسٹ آپ لوگ کرائم میں لیتے ہیں یا ٹریفک ایشوز میں لیتے ہیں, اتنا ہی اگر صاف پانی جو پینے کے لیے ہے, انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ, صفائی, کلینلینس, ان پہ بھی آپ دیں, اس کے بارے میں بھی اظہار خیال کریں, تو ہم ایک نسبتاً بہتر ماحول میں رہ سکتے ہیں. مل جاتی ہے, نظر آتی ہے سڑکوں پہ, باقی محکموں کے لوگ وہ نظر ہی نہیں آتے. بہت شکریہ آپ کا سر, اور جتنے ساتھی ہمارے پارٹیسپیٹ جن دوستوں نے کیا ان کو بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ سے تفصیلی بات چیت ہوئی, اور کافی دنوں سے سب دوستوں کی خواہش تھی کہ آپ سے بات کریں, لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ سے ہماری یہ بات چیت ایسی ہو کہ جس سے کوئی لوگوں. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف.